سوال نمبر 3 کچھ یوں ہے کہ مشقی سوالات میں آپ کو ایک سوال ایسا بھی آتا ہے جس میں عبارات کا مفہوم مانگا گیا ہوتا ہے. آپ کے پاس یا تو کوئی پوری آیت ہوتی ہے یا آیت کا کوئی پارٹ ہوتا ہے, کوئی ایک حصہ دے دیا جاتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے, اس کا مفہوم واضح کرنا ہوتا ہے. تو یہ آیت پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے. تو یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھ دیتی ہوں, آپ اس کو سمجھ لیجئے تو وہ ایک اوور ویو ہو جائے گا, آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جائے گی کہ آپ نے جب بھی کوئی آیت آئے تو اس کی تشریح میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو جیسا کہ میں نے یہاں آپ کے سامنے تحریر کیا کہ آپ سورت کا نام بتا دیجئے اپنے بھی فائدے کے لیے اور ایگزامینر کے فائدے کے لیے بھی, جو پیپر کی ایویلویشن کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہو کہ ہاں بچے کو یہ پتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت ہے, اس کے سلیبس میں اس کی کتاب میں سورہ انفال شامل ہے. تو جیسا کہ 9th گریڈ میں صرف سورہ انفال ہی ہے تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا کچھ بھی دشوار نہیں ہوگا کہ جو بھی آیت آپ کے پیپر میں آئے گی وہ سورہ انفال سے ہی ہوگی. تو آپ سورت کا نام ذکر کر دیجئے کہ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے. اس کے بعد آپ آیت کی طرف توجہ کریں. اگر تو وہ آیت ایسی ہے جو سبب نزول ذکر کیے بغیر اس کی تشریح اور وضاحت مکمل نہیں ہوتی تو آپ اس کا سبب نزول بھی بتا دیجئے. پھر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تشریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اس آیت کا یا آیت کے کسی حصے کا سیاق و سباق نہیں بتا دیتے. تو ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ کسی آیت کا یا پیپر میں آ جانے والے جو آیت کا حصہ ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے. اس کے ساتھ آپ جب آیت کی تشریح اور وضاحت کریں گے تو ایک تو آپ کی وضاحت طویل بھی ہو جائے گی, دوسرے افیکٹو اور امپریسو بھی ہوگی. تو سیاق و سباق بھی واضح کر دیجئے. پھر اس کے بعد آپ وضاحت کی طرف آئیں تو آپ مختصر اس پارٹ کی یا اس آیت کی مختصر وضاحت کر دیجئے کہ اس آیت میں یہ مراد ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ آیت آپ سے ریلیٹ کر رہی ہو, آج کل کے زمانے سے ریلیٹ کر رہی ہو, تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس آیت سے آج کے دور میں آپ کو کیا سبق ملتا ہے. پھر آپ سبق بھی بیان کر دیجئے. تو اس طرح سے آپ کا جواب امپریسو ہو جائے گا, طویل بھی ہو جائے گا اور وہ دلکش بھی لگے گا پیش کرنے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال میں آپ کے سامنے کون کون سی آیات ہیں. تو جب ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے, اس طریقے سے اس کی تشریح اور مفہوم بیان کریں گے تو آپ کو ان نکات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. پہلی آیت ہے ہمارے پاس فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. جیسا کہ آپ کہیں گے سب سے پہلے اس کا ترجمہ بیان کر دیجئے, ترجمہ کی ہیڈنگ دیں اور ترجمے کو آپ انورٹیڈ کاماس میں تحریر کر دیں. اس کے بعد ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے لکھ لیا, آپ اب تشریح کی طرف بڑھ جائیں. تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور پھر آپ اپنے جواب میں داخل ہو جائیے, اپنا جواب تحریر کرنا شروع کریں کہ یہ آیت سورہ انفال کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے. اب یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بسا اوقات کسی آیت کا سبب نزول اور سیاق و سباق بتائے بغیر اس آیت کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ وہی آیت آپ کے سامنے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اپنے معاملات کو درست رکھو. بلا شبہ آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, لیکن یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, اس کا سبب نزول کیا ہے, یہ بھی بتانا آپ کے لیے لازم ہے, ورنہ آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو مکمل طور پہ نہیں تشریح کی, نہ ہی اس کو واضح کیا ہے. تو یہاں پر آپ یہ بتائیں گے کہ پہلی آیت میں مال غنیمت کا ذکر ہے. جب مال غنیمت کے بارے میں مجاہدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے, پس اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو درست رکھو. تو یہاں پر یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور مال غنیمت کے معاملے میں جو ان کے درمیان ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہوئی, جو دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوئی, ان کو دور کر کے آپس میں صلح اور پیار محبت اور اتفاق سے اور اتحاد سے رہنے کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ سبق بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے یہ زیادہ ضروری امر ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں اپنے معاملات کو درست رکھتے ہوئے اتحاد پیدا کریں, تمام مسلم ممالک آپس میں اتحاد پیدا کریں اور اللہ سے ڈریں اور اللہ کی مخلوق کی حفاظت کریں. تو اس طرح سے امید کرتی ہوں یہ پہلی آیت آپ کو سمجھ آئی ہوگی. دوسری آیت کی جانب بڑھتے ہیں. دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین.
ترجمہ تحریر کیجئے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ آیت سورہ انفال کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ یہ حکم تمام عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ ایک مومن اور مسلمان تبھی ایک مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق ہوگا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ یہاں بھی آپ کو سیاق و سباق بتانا پڑے گا، اس آیت کا سبب نزول بتانا پڑے گا کہ یہ مال غنیمت کے واقعے کے بارے میں ہے کہ جب صحابہ کرام مال غنیمت کے بارے میں ایک نزاع کا شکار ہوئے کہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مال غنیمت کس کا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو درست کرو، اور پھر اس کے ساتھ ہی تاکید کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ہر امر میں اگر تم مومنین ہو۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 3 کچھ یوں ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ترجمہ کی ہیڈنگ دے دیجئے۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو زیادتی ہو جاتی ہے ان کے ایمان میں، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ جب ایک مومن ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان میں درج ذیل صفات ہونی چاہیے۔ تو اسی میں یہ دوسری صفت کا ذکر یہاں پر آیا ہے، جب یہ فرمایا گیا تھا کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر یہ دوسری صفت ہے کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ 5 کی 5 صفات یاد ہیں جو مومنین کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آئی تھی، تو آپ 5 صفات کو تحریر کر دیجئے، اور اگر نہیں بھی یاد تو کم سے کم اشارہ کرتے ہوئے آپ اس آیت کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ کفار کی برعکس ہوتا ہے، کیونکہ کفار اور منافقین کیا کرتے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے تاکہ کہیں ان کو ان آیات سنائی نہ دے دیں اور ان کا اثر ان کے دل پر نہ ہو جائے۔ تو مومنین کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ ان کو سنتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ان تمام سوالوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مشق مکمل ہوئی، سوالات کا سلسلہ ختم ہوا۔ میں رضیہ نثار، آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر ٹیوٹوریا.pk سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔